اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل ایمان کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ 3 طریقے ہیں جس سے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، ایمان پیدا ہوتا ہے، اور یہ نشانی ہے اہل ایمان کی، اور اگر ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ پہلی چیز کیا تھی جی؟ اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کو یاد کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل اللہ کے ڈر سے، اس کے خوف میں مبتلا ہو جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایماناً، تو وہ ان لوگوں کا ایمان بڑھا دیتی ہیں وہ آیات۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ پہ توکل کرنے سے ایمان پیدا بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے۔ اب یتوکلون جو ہیں، توکل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، الذین، یہ توکل کرنے والے وہ ہیں جو یقیمون، اقام، یقیم، اقام اس نے قائم کیا، یقیم وہ قائم کرتا ہے۔ یا کا مطلب کیا ہے جی؟ اور واو نون، اور پیچھے قائم کرنا، وہ ہیں جو قائم، واو نون جمع کرتے ہیں۔ یقیمون، جو قائم کرتے ہیں، کس چیز کو قائم کرتے ہیں جی؟ مفعول کیا ہے اس کا؟ الصلاۃ، صلاۃ کا مطلب نماز۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، کیا کہا؟ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے سے کیا مراد ہے جی؟ ہاں جی، یعنی اپنی نماز کو برقرار رکھتے ہیں۔ تو اس سے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ نماز قائم کرنے کا مطلب آپ نے ایک لگایا پودا، کوئی پودا لگایا آپ نے، اور وہاں پہ اس پودے کو کھانے والے جانور بھی موجود ہیں، بکریاں، گائے وغیرہ چیزیں موجود ہیں، اور پودا آپ نے لگا لیا ہے۔ تو اب اس پودے کو ایک تو آپ اس کی گوڈی کرتے ہیں، پھر اس کو پانی دیتے ہیں، پھر کھاد ڈالتے ہیں، اور بھی کچھ کرتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ پودا قائم کیسے رہے گا جی؟ اگر اس کی پانی بھی دیا گیا، اس کو کھاد بھی ڈالی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے جانوروں سے بھی حفاظت بھی ہو گئی، اگر بچا لیا تو۔ آپ کھاد بھی ڈالیں، پانی، اور آئے ادھر سے بکری کھا کے چلی گئی تو پودا ختم ہو گیا۔ تو ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، نماز بچاتی ہے کن چیزوں سے؟ فحاشی سے، برائی سے بچاتی ہے، اور اگر برائی اور فحاشی آ جائے تو نماز فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون،
ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو نماز کو بھول جاتے ہیں، یعنی اس کا دھیان نہیں دیتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کو اپنے پورے انداز سے پڑھنے کا نام، اپنے وقت کے مطابق پڑھنے کا نام، پھر اس کے جو تقاضے ہیں یعنی کہ برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے تو اس سے بچنا۔ ایسے ہی جوں آدمی کی زندگی میں گناہ آتا ہے تو وہ اس نماز کو کھا جاتا ہے، یعنی نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسا نماز پڑھ کے باہر نکل، نماز میں کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، اور مسجد سے نکلتے ہی الٹے رستے پہ بھاگنا شروع ہو جائے تو وہ نماز کا بچے، پھر نماز قائم نہیں رہتی۔ اچھا، دوسری صورت کیا ہے جی؟ 5 وقت نماز پڑھنے کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ تیسری صورت کیا ہے؟ یہ سب سے اہم ہے کہ نماز بنیادی طور پہ کیا ہے؟ ایک ماڈل ہے ایک اسلامی ریاست کا۔ جیسے اقام الصلاۃ ہے ایسے ہی اقیم الدین ہے۔ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، اور اقیم الدین دین قائم کرو۔ اب اس میں کیا نشانی ہے جی نماز میں ریاست کی؟ کہ ریاست کا امام، ریاست کا لیڈر، ریاست کا صدر، چیف ایگزیکٹو کون ہو؟ جو سب سے زیادہ قرآن و سنت کا جاننے والا، جو اپنے کام کا سب سے زیادہ ماہر ہو۔ ریاست کی حکمرانی کرنی ہے تو امام یہاں پہ کون ہوتا ہے جی؟ جو سب سے زیادہ قرآن و سنت کا جاننے والا ہوتا ہے۔ نمبر 2، ریاست جو ہے ڈسپلن کے تحت چلتی ہے، نماز میں بھی صفیں قائم کی جاتی ہیں۔ پھر اس امام کے قریب ترین لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن و سنت کے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی وہ اپنے وزیر کن کو بنائے گا؟ جو زیادہ اپنے امور میں ماہر سمجھے جائیں گے۔ ایسے ہی اگر امام یا لیڈر وہ شریعت کے مطابق جا رہا ہے تو اس کو فالو کرنا ہے، چاہے آپ کو وہ خوبصورت لگ رہا ہے یا نہیں، لیکن جہاں سے وہ شریعت سے ہٹا تو نماز میں کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ شریعت سے ہٹ کے نماز بھول کے الٹا سیدھا کرنا چاہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ لقمہ دیتے ہیں۔ اگر تھوڑی غلطی کرے تو اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، آخر میں سجدہ صاف کر لیں گے، لیکن اگر نماز چھوڑ کے ہی بھاگ جائے تو پھر تو آپ اس کے پیچھے نہیں چلتے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو کیسے چلنا چاہیے۔ تو اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے نماز قائم کرو ان کے پورے اس کے ساتھ، تاکہ وہ کل ریاست تک پہنچنے میں بھی مددگار ثابت ہو۔ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اپنے بعد کس کو کھڑا کیا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس سے یہ مراد لی گئی کہ یہ اپنے بعد آپ نے اپنے مصلی پہ امامت پہ کھڑا کیا ہے تو سب نے کہا جی کہ ریاست کے امام بھی یہی، خلیفہ بھی یہی۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، نہ صرف نماز پڑھنا اگر ہو جاتا تو پھر تو ایسے ہی تھا جیسے کوئی ہندو ہے وہ آگے مندر میں اور ٹلے چھلے بجا کے تو نکل جائے باہر، تو اس کو کوئی رہنمائی نہیں ہے بھگوان صاحب کی طرف سے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ سکھ آیا ہے وہ ٹن ٹن کر کے نکل گیا۔ ایسے ہی اور جن کے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہیں وہ صرف بس اپنا گھنگوٹ بجا کے نکل جاتے ہیں، تو وہ اپنی اس کو کہہ دیتے ہیں جی کہ پوجا پاٹھ۔ تو نماز پوجا پاٹھ نہیں ہے، یہ پوری زندگی سے جڑی ہے۔ وہ مما و اور مما، یہ کیا چیز ہے جی؟ من، ما، من سے، اور ما موصولہ کس چیز میں سے؟ جو کچھ، من سے، ما جو کچھ، یعنی اس میں سے جو، کیا بن گیا مما کا مطلب؟ اس میں سے جو کچھ، کیا جی؟ کیا چیز؟ مما رزقناہم، ہم، رزا کا
اس نے رزق دیا، پہلا صیغہ، لیکن یہ پہلا نہیں ہے، 14واں صیغہ یہ آخری، رزقنا، کیونکہ یہ کاف خاموش ہے، رضا کا ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا اس نے رزق دیا نہ ہم کو، لیکن یہ کیا ہے، رزقنا، اب یہ نہ یہاں پہ فاعل ہے، ہم نے رضا کا رزق دیا، ہم مفعول آ گیا ان کو، یعنی یہ جو ہم کون ہیں، الذین، وہی یتوکلون جو توکل کرنے والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے، من، اس میں سے کیا کرتے ہیں جی، ینفقون، انفقا ینفقو، وہ خرچ کرتا ہے، باب افعال، انفاق کرنا، انفاق کس کو کہتے ہیں جی، مال، اللہ کے راستے میں مال دینا، انفاق فی سبیل اللہ، ینفقو یہ کا مطلب وہ، اور واو نون جمع کا ہے، پیچھے بچ گیا، انفاق بچ گیا پیچھے، یعنی وہ خرچ کرتے ہیں، تو الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہی جو آپ کو سورہ بقرہ کے اندر جو ایمان والوں کی شان مل جاتی ہے، تو جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی دنیا میں ایسا بندہ بھی ہے جو اپنے مال کو خرچ نہ کرتا ہو؟ کوئی بھی نہیں ایسا۔ بجلی کا بل دیتے ہیں، گھی دال پتی چاول لے کے آتے ہیں، بچوں کے اسکول کی فیس دیتے ہیں، یہ پیسے یہ بھی صدقہ ہے۔ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا بھی بہترین صدقہ ہے، بہترین صدقہ، لیکن اس سے پھر معاملہ یہاں رک نہیں جاتا۔ اس انفاق میں کچھ فرائض ہیں، کچھ نوافل، کچھ واجبات ہیں۔ فرائض کون سے ہیں جی؟ اس انفاق میں فرض کیا ہے؟ سب سے پہلا کیا فرض ہے؟ زکوٰۃ، یعنی بچوں پہ خرچ کرتا رہے اور زکوٰۃ دے ہی نہ، ہاں جی، ہاں جی، زکوٰۃ فرض ہے۔ اور کیا فرض ہے؟ زکوٰۃ میں عشر بھی آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد واجبات ہیں، مثلاً فطرانہ، یا جو آدمی نظر مان لیتا ہے وہ بھی واجب ہے کہ جی میں نے نظر مانی ہے کہ میں اگر یہ ہو گیا تو بکری اللہ کے راستے میں دے دوں گا، اللہ کے راستے میں یہ دے دوں گا، اتنے پیسے دے دوں گا وغیرہ، وہ کیا ہے؟ وہ بھی واجب ہے۔ عام چلتے پھرتے فقیروں کو، غریبوں کو، گھر میں کوئی غریب ہے اس کو دینا صدقات میں آتا ہے، تو یہ سارا انفاق ہے۔ اب اس میں اگر کوئی آدمی یہ چیزیں پوری کر رہا ہے، یہ چیزیں، اور پھر وہ کیا آگے اس کے ساتھ کیا ہے جی معاملہ؟ رزق حلال کا معاملہ ہے۔ اگر حرام نہیں کما رہا، رزق حلال کما، رزق حلال کمانے کے لیے بڑی طاقت مشقت کرنی پڑتی ہے، تو وہ مشقت کر رہا ہے اور پھر اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے، تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو لقمہ حلال وہ اپنی اولاد اور بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، تو یہ انفاق میں آ جاتا ہے۔ تو الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے، کیونکہ کنجوسی جو ہے نا، کنجوسی پیسہ خرچ کرتے ہوئے دل پہ ہاتھ پڑ جانا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ تو اس میں ایک حدیث ہے کہ شیطان سے پتہ کیا گیا، جس نے بھی پتہ کیا، مجھے حدیث کافی عرصہ ہوا پڑے ہوئے، کہ کس آدمی سے زیادہ خطرہ ہے تمہیں، اور کس آدمی سے تمہیں، کون سا نیک آدمی ہے جس سے تمہیں بڑی امید ہے۔
اور کون سا بدکار ہے جس سے تمہیں خطرہ ہے کہ یہ نیک نہ ہو جائے؟ اس نے کہا مجھے ایسے متقی سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے رگڑ دے گا کہ جو بخیل ہے، پیسہ خرچ کرتے ہوئے اسے موت پڑ جاتی ہے، ضرورت کی جگہوں پہ بھی، جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتا، بخیل۔ نیک بڑا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، گناہ شک نہیں کرتا، یہ مجھے پکی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بخل کی وجہ سے اسے جہنم میں پھینکے گا۔ اور اس نے کہا تمہیں امید کس چیز سے ہے؟ اس نے کہا ایک گناہگار آدمی جو اللہ کے رستے میں غریب لوگوں میں، حاجت مندوں میں پیسہ خرچ کرتا ہے، کسی ضرورت مند پہ لگا رہا ہے، مجھے بڑا خطرہ ہے کہ اس سخاوت کی وجہ سے اللہ اسے ضرور ہی ہدایت نہ دے دے کہیں، پیسے لگانے کی وجہ سے۔ تو اللہ تو چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے پہلے سے جیب نکال اپنی ڈھیلی کرو، 100 میں سے 2.5 روپے ادھر مجھے دو۔ مختلف موقع پہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کیسے پیسے نکلواتا ہے، چھوٹی عید آ گئی فطرہ نہ دو، بڑی عید آ گئی قربانی دو، ہاں جی، پیسے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ بندے سے کہتا ہی رہتا ہے جیب سے نکالو، جیب سے نکالو، دو نکال کے دو۔ تو وہ نکالنے سے، صدقے کے بارے میں کیا فرمایا؟ صدقہ کیا کرتا ہے جی؟ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو پیسے، الذی ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا۔ اولئک، اس میں اشارہ کیا؟ یہ ہیں، یہ ہیں اولئک، یہ لوگ ہیں المؤمنون، الف لام کا مطلب کیا جی؟ خاص لوگ، واو نون جمع، پیچھے کیا بچ گیا؟ مومن۔ یہ ہیں ایمان والے، یہ مومن ایمان والے ہیں، یہ مومن ہیں۔ اب اس کے درمیان لے کر آئے ہم، اور اس کو جوڑنے کے لیے پیش لگا دی اولئک ھم المؤمنون، یہ ہیں، ہیں جی، وہ سب، یہ ہیں وہ سب، یعنی کہ اس کو وہ آپ کر دیں نا، وہ ہیں، تو یہ 2 دفعہ وہ آ گیا، 2 دفعہ ایک بندے کی طرف اشارہ کیا، تو کیا ہے جی؟ صرف حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ حصر کا مفہوم پیدا ہو جائے تو کیا ترجمے میں لگا دیتے ہیں؟ صرف۔ اوپر آیا تھا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو انما آ گیا تھا، انما حصر کا مفہوم ہے، تو وہاں تھا کہ مومن تو صرف وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں۔ تو یہاں پہ حصر کا مفہوم آ گیا ہم لگا کے، تو صرف یہ لوگ ہیں المؤمنون، ایمان والے، حقا۔ حقا کا مطلب کیا ہے؟ سچے، یہ ہیں اصل، حقا اصل مومن یہ ہیں، سچے مومن، سچے ایمان والے صرف یہ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے اوپر، کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر آئے، اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، جن کے جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہوں، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، جو اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے والے ہیں، اصل مومن یہ ہیں۔ اب اگر ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھ رہا اور وہ اپنے آپ کو بڑا کوئی ولی ثابت کرنے کی کوشش کرے تو ایسے بندے کو آپ ولی مان لیں گے؟ نہیں۔ بنیادی ایمان کی جو بنیادی تقاضے ہیں وہ یہ ہیں کہ نماز پڑھنے والا ہو، اللہ کے راستے میں دینے والا، یعنی مراد یہ ہے کہ کسی کا فرمان میرے دماغ سے نکل گیا کہ اگر اڑتا ہوا بندہ نظر آئے، اڑتا ہوا، لیکن شریعت پہ عمل پیرا نہ ہو،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا نہ ہو تو وہ ولی نہیں ہے، شیطان ہے۔ اگر اڑ رہا ہے، اڑ بھی رہا ہے نا اگر ہوا میں، لیکن شریعت نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، یہ چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں، تو وہ اللہ کا ولی نہیں۔ ولی کی پہلی نشانی کیا ہے جی؟ ولی کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہا کہ ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ولی وہ، یعنی آپ اس کے پاس بیٹھیں تو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، اور جس کے پاس بیٹھ کے بندہ اللہ سے دور ہو جائے وہ ولی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شیطان۔ تو اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں سچے اور پکے مومن۔ لہم درجات، اب ان کے لیے کیا ہے جی؟ لہم، اب یہ دیکھیں جی متعلق خبر کو پہلے لے کے آگے، جیسے پچھلی آیت میں تھا کہ علی ربہم، اب علی رب متعلق خبر پہلے آ گئی، اس کو اٹھا کے پہلے لے کے، اللہ کو پہلے لے، حالانکہ اللہ تو بعد میں، علی ربہم یتوکلون علی ربہم، وہ توکل کرتے ہیں اپنے رب کے اوپر، تو اللہ کو پہلے لے آیا کہ وہ صرف اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، کسی اور چیز پہ بھروسہ وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ لے آئے لہم، اب لہم کا مطلب کیا ہے جی؟ لام تعلیل کے لیے اور ہم ان کے لیے، لیکن اس کی تقدیم ہو گئی، اس کو اٹھا کے پہلے لے آئیں تو اس میں بھی حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ صرف ان کے لیے ہے، کیا ہے جی؟ اہل ایمان کے لیے درجات۔ اب یہ درجات کیا ہے؟ یہ مبتدا تھا، یہ پہلے آنا تھا، الدرجات لہم، ان درجے ہیں ان کے لیے، لیکن لہم پہلے لے آئے اور مبتدا مؤخر کر دیا۔ درجہ کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ زینا، اوپر جاتا ہوا، یعنی نیچے سے اوپر، پھر اوپر، پھر اوپر، پھر اوپر، اور جو زینے نیچے اترتے ہیں ان کے لیے کیا لفظ ہے جی؟ درک، دال رے اور کاف، پھر درک الاسفل من النار، یعنی کہ وہ نیچے سے نیچے اترتے جاتے ہیں جو منافقین ہیں۔ تو لہم درجات، ان کے لیے درجے ہیں، عند ربہم، عند کا مطلب کیا ہے جی؟ پاس، نزدیک، کس کے نزدیک جی؟ ربی ہم، ربی کے زیر کیسے آ گئی؟ اندہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، ربی ہم ایسے چلے گا، رب اسم ہے اور ہم ضمیر ہے، مضاف مضاف الیہ، ان کے رب کے، یہ کہ ایسے آ گیا، عند ربہم ہم درجات، ان کے لیے درجے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، یعنی یہ اہل ایمان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک جگہ رک گئے ہیں، نہیں، جو وہ ایمان کی میں ترقی کریں گے ان کے لیے درجات ہیں، وہ درجے میں اوپر سے اوپر ہی ہوتے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والے جنتی کو کیسے دیکھے گا جی؟ جیسے زمین پہ کھڑا آدمی آسمان پہ ستاروں کو دیکھتا ہے، اتنا فاصلہ ایک درجے میں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ، اب یہ درجات ایک مبتدا تھا مؤخر، اب دوسرا آ گیا، درجات عند ربہم و اور مغفرہ، مغفرہ کس کو کہتے ہیں جی؟ مغفرتن، یہ کیا ہے جی؟ یہ مصدر ہے، مصدر مغفرہ،
مغفرہ کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں ترجمہ کریں گے تو کہیں گے جی بخشش، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈھانپ، یعنی گناہ ہے، کاغذ پہ گناہ نامہ اعمال پہ لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اس گناہ کو اوپر سے ڈھانپ دیا، اب کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی پڑھ نہیں سکتا، لوگوں پہ اس کو ظاہر نہیں کر رہا، لوگ جو ہیں یا فرشتے بھی اس سے واقف نہیں ہو رہے، اوپر سے اس کو ڈھانک دیا گیا، چھپا دیا گیا ہے۔ تو مغفرت کا مطلب بخش دیا اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے آدمی کو، اس گناہ کا ذکر ہی نہیں آیا۔ وَرِزْقٌ کریم، اور یہ تیسرا مبتدا آ گیا جی، اور کیا ہے جی؟ ان کے رب کے پاس ان کے لیے درجے ہیں، مغفرت ہے، اور کیا ہے؟ رزقن، رزق ہے۔ رزق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عطا، یعنی جو بھی اللہ عطا کر دے وہ رزق ہے۔ اس میں ہم نے رزق کا کیا مطلب سمجھا ہوا؟ ہم کہتے ہیں جی آج کل ذرا ہاتھ ہو، رزق ہمارا رکا ہوا ہے کیونکہ پیسے نہیں آ رہے۔ صحت کیا ہے؟ یہ رزق نہیں ہے۔ سب سے بڑا رزق کیا ہے؟ سکون۔ اس سے بڑا رزق کیا ہے؟ ہدایت، سعادت، یہ سب سے بڑا رزق ہے۔ آج جن لوگوں کو ان کی اولاد سلام دیتی ہے، بیٹھتی ہے پاس، پوچھتی ہے حال چال کیا ہے، ٹانگیں دبا دیتی ہے، کھانا کھلا دیتی ہے، اس سے بڑا رزق ہی کوئی نہیں۔ یہاں سے لوگ رزق حاصل کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ انگلینڈ، امریکہ، اور وہاں جاتے ہیں، خوب پیسے کماتے ہیں، اچھے خاصے پیسے کما لیتے ہیں۔ پاکستانی تو اتنے پیسوں کے خواب بھی نہیں دیکھتے، کروڑوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اولادیں ان کو پوچھتی ہیں۔ تو وہ جو اولاد کا سکھ ہے وہ رزق نہیں ہے، وہ بھی رزق ہے، اس سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں کس رزق کا ذکر آ رہا ہے، رزقن کریم۔ کریم کیا ہے جی؟ ہاں جی، کرما یکرمو، عزت، کرما یکرمو، کسی کو عزت دینی۔ تو تکریم کا مطلب کیا ہو گیا؟ عزت، کریم، کریم ان کا مطلب ہو گیا عزت والا۔ کون سا رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے جی؟ عزت والا رزق دیتا ہے، یعنی بندے کے پاس پیسے بھی آ جاتے ہیں، صحت بھی آج سب کچھ، اور اس کے ساتھ کیا چیز آتی ہے؟ عزت آتی ہے۔ اب آپ کے ہمارے حکمران ہیں، پیسہ تو وہ بھی اللہ کے فضل سے ایک ایک گرانٹ سے کما رہے ہیں پیسہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کک بیک، یعنی ادھر سے کمیشن کھانا، اندر سے پیسے کھاتے ہیں، اور تھوڑے بہت تو نہیں کھاتے نا۔ ہمارا ایک سیکٹر کمانڈر اربوں میں کھاتا ہے، ہمارا ایک ایم پی ایم این اے یہ کروڑوں سے اربوں میں پہنچ جاتا ہے کھا کھا کے۔ لیکن جب لوگوں سے پتہ کرو تو لوگ کیا کرتے ہیں جی؟ منہ پہ تو خیر ہمارے لوگ جو خوش آمدی ٹولہ ہے، یہ پاکستان کی دھرتی پہ یہ تو پیدائشی نسلی غلام ہیں ہم، لیکن پیٹھ پیچھے گالیاں گے۔ اور 10 دن کی عزت ہوتی ہے، 11ویں دن عزت شزت اتر کے باہر ہو جاتی ہے، سمجھ کو نہیں لگتی کدھر جا رہے ہیں۔ اچھے خاصے فیضے کو بے فیضہ بنانا ہمارے پاکستان میں 2 چٹکی کا کام ہے۔ تو ایسا رزق اللہ تعالیٰ ان کے لیے دیتا ہے، ان کو دے گا آخرت والے دن اور دنیا میں بھی، جس کے اندر عزت ہوگی۔ تو عزت کی چٹنی جو ہے وہ بےزتی کے بہتر ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ چیز کیا ہے جی؟ عزت۔ اب یہ عزت لوگوں والی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ عزت کے 2 معیار ہیں، ایک لوگوں کی نظر میں عزت اور دوسری اللہ کی۔ یہ عزت کون سی ہے؟ اللہ والی عزت، اور حقیقی عزت ہے، یہ جھوٹی عزت نہیں ہے کہ منہ پہ آ گیا تو آؤ جی راجہ صاحب، چودھری صاحب تشریف رکھیں جی یہاں بیٹھ جائیں، جھوٹی عزت نہیں، اصلی عزت اللہ والی۔
اور اللہ جسے عزت دے دے اس کو کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہوتی اپنی عزت کروانے کے لیے۔ تو یہ ہارون الرشید کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ہارون الرشید نے دیکھا کہ امام کا قافلہ گزرا ہے، امام احمد بن حنبل تھے یا میرے ذہن سے اب نکل گیا، تو دنیا ان کا دیدار کرنے کے لیے، ان سے ہاتھ ملانے کے لیے، اس دین کے بارے میں سوال کرنے کے لیے، بہت بڑے امام تھے، تو وہ بادشاہ کے اس گھر کے سامنے سے بھی گزرا، تو ہارون کی بیوی نے کہا کہ یہ دیکھا یہ دنیا کیسے نکلتی ہے، آپ جب تک پولیس نہ بھیجیں تب تک عوام آپ کے استقبال کے لیے آتی ہی نہیں۔ یعنی جھوٹی عزت کیا ہے کہ یہاں پہ جلسہ ہوتا ہے اور اس میں کون ہوتے ہیں؟ پٹواری، پولیس والے، سکول ٹیچر، بچے، وہ لے کے آ جاتے ہیں سارے کے سارے تاکہ پتہ چلے جلسہ چل رہا ہے۔ حقیقی عزت کیا ہے کہ جب پتہ ہی چلتا ہے بندے کا تو آگے کھڑا ہونے کی جگہ نہیں رہتی، جس کو لوگ واقعی دل سے پسند کرتے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ایک رزق کریم، عزت والا رزق جو ہے جنت میں نصیب ہوگا سب کچھ آدمی کو۔ وہ کہاں پہ ہے؟ عند ربہم، آپ کے رب کے پاس۔ ایمان کا جو بدلہ ہے، اب کل سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے تو وہ ہو جائے گا، غزوہ بدر کا بیان شروع ہو جائے گا۔ اب اس کو ایک نظر پڑھ کے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جی۔ اہل ایمان کی نشانیاں کیا ہیں کہ اہل ایمان وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلی نشانی جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، تو جب ان پہ آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی آیات کی، زادتہم ایمانا، تو وہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پہ توکل کرنے والے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ سکا توکل ہی ہے بلکہ عبادات بھی کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے رزق ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، اصلی اور سچے پکے مومن یہی، بس یہی ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، اب ان کا پھل آ رہا ہے۔ پھل، پہلا پھل کیا ہے جی؟ اللہ کے ہاں ان کے اوپر سے اوپر ہی درجے ہیں، ان کے رب کے پاس ہیں۔ ومغفرۃ، اور اگر ان سے کوئی گناہ شا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ ورزق کریم، اور قیامت والے دن جنت میں جو کچھ ملے گا اس میں کوئی مشقت، کوئی تنگی، کوئی گالی، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، وہ سارا عزت کے ساتھ ان کو ملے گا۔ رزق بھی ملے گا جنت میں اور عزت بھی ملے گی، بلے بلے بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ انعام جو ہے وہ ان سے بہرامند فرمائے۔ پڑھ لیتے ہیں جی۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.